अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं अनवेशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे जंगबंदी भी जारियत पर रोक न लगा सकी। इस हवाले से अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। सेंटकॉम ने सिर्क के इलाके में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार किया। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरानी हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। आपदाए हरमोज झगड़े की झोंपड़ी बनने लगी। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने आ गए। अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमला किया जिस पर पानामा का परचम लगा था। अमेरिकी फिजाई ने सर्क के करीब धावा बोल दिया। 10 अहम अस्करी अहदाफ पर बारूद बरसाया। दावा किया कि निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फिजाई दिफाई तंसीबात और ड्रोन की सखीरागाहें तबाह कर दी। इस दावे की ईरान की जानिब से तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। सेंटकॉम ने कहा कि कार्रवाई सदर ट्रम्प की हिदायत पर की गई जिसका मकसद आबनाए हरमस में आलमी बहरी आमदरफ का तहफ़्फ़ुज़ था। अमेरिकी जहरियत पर ईरान भी चुप न बैठा। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों पर हमला कर दिया। अमेरिकी ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ईरानी हमले से अमेरिकी अड्डों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, न कोई फौजी हलाक या जख्मी हुआ। इस कार्रवाई के बाद मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये झड़पें किसी बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकती हैं। सदर ट्रम्प ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। हालिया झड़प पर रद्दअमल देते हुए मज़ीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही मिटा दिया जाए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अगर हालात ना बदले तो वाशिंगटन अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद वसी कर सकता है। अमरीकी फ़ज़ाई ने ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन ज़खायर, साहली रेडार तंसीबात और दीगर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। बगदाद में ईरानी और इराकी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा कि आबने हुर्मुज़ के तरफ कशीदगी जारी है और ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह हो सकती है जिसे फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान और इराक़ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। खित्ते में अमरीकी हमले कशीदगी की बड़ी वजह हैं। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहदी तरीमी ने फीफा और अमेरिका को हदफ तनकीद बना लिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि फीफा और मेज़बान अमेरिका ने ईरानी टीम के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया है। मुसलसल सफरी मुश्किलात, वीज़ा मसाइल और नाक़िस इंतज़ामात ने टीम की तैयारी और कारकर्दगी को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि फीफा ने मसाइल हल करने का वादा किया लेकिन मामला जूं का तू रहा। हर मैच के बाद टीम का मैक्सिको वापस जाना पेशा वराना टूर्नामेंट के शान शान नहीं था, ये इंसाफ नहीं था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने MOU पर दस्तखत पर इसहाक डार को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान किया। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया है। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ताहम रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला पसपा कर दिया। जबकि इस दौरान 3 दहशतगर्द हलाक और 1 अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए। कराची में रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद मज़म्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा और ज़ख्मी अहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले कराची के ताजिर अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल और उसके अहल खाना को गुज़िश्ता शब फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने दश्त में निशाना बनाया था। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया।
مستونگ کے علاقے دشت میں دلخراش واقعہ، کراچی کا تاجر بلوچستان میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ علی مرتضیٰ پہلی بار فیملی کے ہمراہ کوئٹہ گیا تھا۔ واپسی کا سفر زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ مستونگ کے علاقے دشت میں فتنال ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں علی مرتضیٰ شہید جبکہ اہلیہ شدید زخمی ہو گئیں۔ 2 کمسن بیٹیاں ہمیشہ کے لیے والد کے سائے سے محروم ہو گئیں۔ سیکورٹی حکام اور پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان غلط میپ نیویگیشن کے باعث راستہ بھٹک کر دشت کے مضافاتی علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ شہید علی مرتضیٰ بہادر آباد کے رہائشی اور صدر میں موبائل فون کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ اہل خانہ میت وصول کرنے چھپا سرد خانے پہنچے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پاکستان الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مقتول علی مرتضیٰ کی نماز جنازہ رحمانیہ مسجد طارق روڈ پر ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں تاجر رہنماؤں اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ کوئٹہ کے نجی ہوٹل کے مالک کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ مرحوم ہاشم خان نورزئی کو کچلاک میں سپرد خاک کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہاشم خان نورزئی کے قاتلوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ کیس کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ نے لواحقین کو قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کروا دی۔ لواحقین نے پولیس کی یقین دہانی پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ لیاری میں پانی کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ صاف پانی کی عدم دستیابی پر علاقہ مکین گٹر کا پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بول سے گفتگو میں شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ یہ شہیدوں کا دن تھا، پانی کے لیے ترس رہے، شربت بنانے کے واسطے۔ گٹر کا پانی سڑکوں پر، پینے کا پانی گٹر میں اور نلوں میں صرف ہوا۔ لیاری والوں کی زندگی میں صرف گندگی۔ علاقہ مکین پینے کا پانی گٹر سے نکال کر استعمال کرنے پر مجبور۔ 15 دن سے پانی ایسے ہی آ رہا ہے، وال ٹوٹا ہوا ہے، اسی کو پیتے ہیں۔ تو یہ اتنا کالا پانی پیتے ہیں آپ؟ ہاں، کالا پانی پیتے ہیں۔ بولو آؤ نا، نبیل کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم لوگ بلوچ گلیوں میں پانی کے لیے بھاگتے ہیں، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور کیا ہے بھائی؟ استعمال کے لیے غریبوں کے پاس پانی نہیں ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے، ہمارا ٹن کا پانی ہوتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی ہے تو پانی بالکل اس میں بیٹا غریب پانی، ایک قطرہ کھارا پانی نہیں ہے، نمکین پانی ہے، گٹر سے نہیں اٹھائیں گے تو کہاں سے اٹھائیں گے؟ بول نیوز کی ٹیم نے پورے لیاری کا سروے کیا تو شہریوں نے ان گنت مسائل گنوا دیے۔ علاقے میں صرف پانی نہیں، برسوں سے گیس اور بجلی کے بھی بدترین مسائل ہیں۔ علاقے میں آوارہ کتے بہت، انسان کم ہیں۔ شاندار ماضی کے لیاری کی بدترین صورتحال۔ لیاری کا مستقبل کیا ہوگا؟ سیاسی جماعتوں میں سے بھی کوئی بھی اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ شکایات کا ازالہ نہ کر سکے تو سازش قرار دے دیا گیا۔ عوامی نمائندے لیاری کے مسائل سے انکاری دکھائی دے رہے ہیں۔ اس چشم پوشی اور بے نیازی پر علاقہ مکین سخت برہم ہیں۔ ایک گٹر کے اندر سے جو ہے وہ پانی کے ڈول نکال رہے تھے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں یہ گٹر کے اندر پانی ساری سازش کی گئی ہے۔ آپ لوگ کو جو ہے نا شرم آنی چاہیے اس چیزوں کے اوپر۔ بول نیوز نے لیاری کے مسائل کو اجاگر کیا تو پیپلز پارٹی سے لے کر تمام سیاسی شخصیات لیاری کو چمکانے کے بجائے سیاست چمکانے لگے۔ سندھ حکومت کے ترجمان نادر نبیل گبول کی بول نیوز سے گفتگو سے اپنے ہی گڑھ کی بدحالی کو مخالفین کی سازش قرار دے دیا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ جو ویڈیو آپ نے شیئر کی ہے، یہ واٹر لائن برسٹ ہوئی ہے حسن اسکوائر میں، COD لائن اس کو بولتے ہیں، 2-3 دن میں انشاءاللہ حل کر دیا جائے گا۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں یہ گٹر کے اندر پانی نکالنے کا یہ ساری سازش کی گئی ہے ہماری مخالف جماعتوں کی طرف سے، یہ دکھانے کے لیے کہ بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو ہے پانی کی لائن ہی ہے۔ علاقے کے MP خود شرم کرنے کے بجائے حکمران جماعت کو بے شرم کہہ گئے۔ سندھ گورنمنٹ کو اور جو لیاری کے ہمارے سندھ گورنمنٹ کے پیپلز پارٹی کے نمائندے، ان کو میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو جو ہے نا شرم آنی چاہیے اس چیزوں کے اوپر۔ شیم آن یو۔ لائن COD کی جو پھٹی ہے وہ حسن اسکوائر میں پھٹی اور پانی نکل رہا ہے لیاری کی گٹر کی لائن سے۔ کوئی عقل والی بات ہے، کوئی شعور والا بندہ یہ بات سمجھے گا؟ منم ظفر بھی سیاسی دکان میں کڑوا پکوان بیچنے کے سوا عملاً کچھ نہیں کر سکے۔ لیاری کی صورتحال بھی یہ ہے کہ لیاری کے اندر لوگ جو ہے وہ پانی کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں لوگ ایک گٹر کے اندر سے جو ہے وہ پانی کے ڈول نکال رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ صورتحال ہے کہ جس سے اس وقت شہر کراچی کے لوگ گزر رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں
لیاری کے جسے آپ نے پیرس بنانے کا دعویٰ کیا تھا وہاں کی یہ صورتحال ہے. لیاری کے بگڑے حالات کو کون سدھارے گا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، بس دکھ، افسوس اور غصے کا اظہار. لیاری کے علاقے نیاباد میں شہری گردوں کے امراض کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ بینائی سمیت ہیپاٹائٹس کیوں تیزی سے پھیل رہا ہے؟ بول نیوز کی ٹیم نے ماہر امراض ڈاکٹر حالار شیخ سے گفتگو کی. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. پانی جو ہے وہ بنیادی انسانی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان پانی کی قلت سے کوئی گٹر والا یا سیوریج کا پانی پینا شروع کرتا ہے تو اس میں ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس ای، ایچ پائلوری، اکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس، کولرا، ٹائیفائڈ جیسی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثرہ طبقہ ہے وہ بچے، حاملہ خاتون، بزرگ انسان اور وہ والے لوگ جن کو کرونک ڈیزیزز ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے یا ان کے گردے پہلے سے ہی کسی بیماری کی وجہ سے متاثر ہیں، تو ان میں یہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور جان لیوا ثابت بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ صاف پانی کی رسائی ہر انسان تک جو ہے وہ کی جائے. اور جو ہمارے عوام ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج میں دوں گا کہ پانی جو ہے وہ صاف اور شفاف پئیں، ابلا ہوا پانی پئیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، صفائی کا خیال رکھیں تاکہ اس قسم کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچاؤ ممکن ہو سکے. چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے پروگرام سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی. کہا 5000 خواتین کے ایک ہی شناختی کارڈ سے منسلک ہونے کی اطلاعات غلط ہیں. انہوں نے واضح کہا کہ ایک خاندان کو صرف ایک ہی ادائیگی کی جاتی ہے اور تمام ادائیگیاں نادرہ کی تصدیق اور پروفائلنگ کے بعد کی جاتی ہیں. سکھر میں نواں گوٹ سے تعلق رکھنے والے بچوں نے پریس کلب کے سامنے ریلی نکالی اور پاک افواج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حق میں نعرے بازی کی. ریلی کے شرکا نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے اور پاکستانی پرچم دنیا بھر میں سر بلند ہے. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے متحرک ہے. انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا ریلیف دیا گیا ہے اور عوام کو مزید سہولیات دینے کی کوششوں پر عمل جاری ہے. وفاقی وزیر کے مطابق عالمی منڈی میں کمی سے بھی زیادہ قیمتیں کم کی گئی ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف عوامی خدمت کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.